الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی عن قریب ہمیں محرم کا مہینہ عطا فرمانے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض زمانوں کو اور بعض مکانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیگر زمانوں اور مکانوں پر فضیلت بخشی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان مقدس زمانوں میں اور مقدس مکانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ہم ان مقدس زمانوں اور مکانوں سے بالکل ناواقف ہے۔ محرم کا مہینہ انہی مقدس زمانوں میں سے ہے۔ اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے خطبے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں مہینوں کی تعداد کل 12 ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جو نہایت مقدس ہے، جو نہایت محترم ہے، جو حرمت والے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ دیگر مہینے حرمت والے نہیں، بلکہ تمام کے تمام مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یوں کیوں فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں جاہلوں کا بھی یہی سوچنا تھا، ان کا یہی نظریہ تھا کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے زیادہ حرمت والے ہیں۔ اسی بنا پر زمانے جاہلیت میں بھی جاہل لوگ بھی ان 4 مہینوں میں یہی کوشش کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو طبعی طور پر غلط تصور کیا جاتا ہو۔ وہ ان 4 مہینوں میں گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، ان میں قتل و غارت نہیں کیا کرتے تھے، اور یوں ہی سوسائٹی میں جو بھی ایسے کام تھے جن کے بارے میں یوں تصور کیا جاتا تھا کہ یہ کام گھٹیا ہے، یہ کام اچھے نہیں ہے، وہ ان 4 مہینوں میں ان تمام کاموں سے گریز کرتے تھے، پرہیز کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اتارا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اسی حرمت کو برقرار رکھا گیا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ 4 مہینے حرمت والے تھے ہی،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو اس حرمت کو برقرار رکھا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ حرمت والے ہیں، زیادہ مقدس اور زیادہ محترم ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو ہم اب رجوع کرتے ہیں قرآن کریم کی پہلی تفسیر کی طرف، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن کا اتارنا صرف یہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ قرآن کے اتارنے کے بعد ان علینا بیانہ، اس کا بیان کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بیان اپنے اوپر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے از ذات خود اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اور یہ بیان ہمیں کہاں ملے گا جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے؟ ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وضاحتاً بیان فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرے وہ جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ تو پہلی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن کے بیان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، تو یہ بیان اللہ ہوگا، قرآن کی پہلی تفسیر۔ اور دوسری آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بیان اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروایا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کا بیان قرار دیا ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بیان کی ذمہ داری خود لی ہے۔ گویا کہ ہم یوں اب کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن کریم وحی خداوندی ہے، پیغام خداوندی ہے، یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغام خداوندی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوب واضح بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں سے کون سے مہینے مراد ہے جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ یہ زیادہ حرمت والے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ متوالیات، کہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ایسے ہیں کہ وہ پے در پے ہے، وہ یک بعد دیگر ہے۔ یہ 3 کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ پہلے وہ 3 مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی حرمت زیادہ ہے۔ اور چوتھا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ حرمت والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ یہ 4 مہینے جو زیادہ حرمت والے ہیں، ان میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب کا ہے۔ تو اب ہم نے ان 4 مہینوں میں کیا کرنا ہے جن میں محرم بھی موجود، جو زیادہ حرمت والے ہیں؟ تو اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ اس مہینے کا نام محرم کیوں رکھا گیا۔ محرم کا معنی ہے احترام دیا ہوا، نہایت مقدس، نہایت محترم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ دیگر مہینوں میں سے زیادہ حرمت والا ہے، تو اس حرمت کی اہمیت یوں بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے کا نام ہی محرم پر گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ان 4 مہینوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ کوئی آدمی ان 4 حرمت والے مہینوں میں گناہ کا کام نہ کرے، وہ اپنے نفس پر زیادتی نہ کرے۔ اس کا کیا معنی؟
ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوب بچے. جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. لیکن یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہے، ہم اپنے نفوس پر ظلم نہ کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیگر مہینوں میں گناہ کا وبال تو ہے، گناہ کی سزا تو ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، گناہ کی سزا زیادہ ہو جاتی ہے، معصیت کا جو آؤٹ کم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان یوں ہے، جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں جگہ دی ہے، کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ان 4 مہینوں میں، جن میں محرم کا مہینہ بھی موجود ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے. اس لیے کہ محرم میں اور ان دیگر 3 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال زیادہ ہے. اور یوں ہی آدمی کو چاہیے کہ وہ ان 4 مہینوں میں، جن میں محرم بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ کرے، اس لیے کہ اطاعت کا اجر ان مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی کا قول بھی نقل کیا ہے. انہوں نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح یوں ہی بات فرمائی ہے. لیکن آگے وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر ہم سوچے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے، اللہ تعالی نے بعض چیزوں کو منتخب کیا ہے. پھر وہ مثالوں کو بیان فرماتے ہیں. وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتوں میں سے دیکھیں تو اللہ تعالی نے چند رسول کو منتخب فرمایا ہے. اگر ہم رسولوں کو دیکھیں جو انسانوں میں سے ہے، اللہ تعالی نے ان میں سے بھی چند رسولوں کو بالخصوص منتخب فرمایا ہے. ان کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو العزم من الرسل. یوں ہی آگے امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ دنوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعے کے دن کو منتخب کیا ہے، اور یوں ہی تمام راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو منتخب کیا ہے. یوں ہی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو منتخب کیا ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے بالخصوص محرم اور رمضان کے مہینوں کو منتخب کیا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ان مہینوں میں، اور آگے جو محرم کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے قدم بڑھائے، کیونکہ اجر زیادہ ملے گا، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوب بچے، اس لیے کہ گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا. اب کیا اس مہینے میں کچھ ایسے اعمال ہے جن کو ہم نے زیادہ کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلقاً محرم کے مہینے میں 10ویں محرم کی بات نہیں، 9ویں محرم 11ویں محرم کی بات نہیں، بلکہ مطلقاً محرم الحرام کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے روزے رکھ پائے اتنے روزے رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد افضل روزے محرم کے روزے ہیں. تو سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں روزوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. رمضان کے ایک روزے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آدمی سے رمضان کے مہینے کا روزہ چھوٹ جائے ایک، تو وہ اس کا کفارہ نہیں ادا سکتا، وہ اس کی فضیلت نہیں پا سکتا ہے،
وَإِن صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ اگرچہ وہ اپنی مکمل زندگی روزے رکھتا رہے. تو رمضان کے روزوں کی فضیلت سب کو معلوم ہے، یہ بدیہی ہے. لیکن رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے زیادہ فضیلت والے ہیں بنسبت دوسرے مہینوں کے. اب اشکال یہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہم مان لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ محرم کے مہینے کے روزے وہ افضل ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے سوائے رمضان کے. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ملے گا روایات کی روشنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھے ہیں اور دوسرے مہینوں میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں رمضان کے مہینے کے بعد. آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محرم کے روزوں کی فضیلت بنسبت دوسرے مہینوں کے سوائے رمضان کے سب سے زیادہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عملی طور پر یہ دکھایا کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بعد اس فضیلت کو عملاً ظاہر کرنے کے لیے اور عملی نمونہ بنتے ہوئے محرم کے مہینے میں زیادہ روزے کیوں نہیں رکھے بنسبت شعبان کے مہینے کے؟ تو علماء نے یہاں کافی زیادہ جوابات دیے ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ محرم کے روزوں کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اتری جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں میں ہی دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے. تو اسی وجہ سے عملی طور پر روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت شعبان کے روزوں میں شعبان کے مہینے میں روزے رکھے اور ہمیں محرم کے سلسلے میں ایسی روایات نہیں ملتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بات کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے کچھ ہی دیر پہلے ملی تھی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے پورے مہینے میں جتنے روزے رکھ سکے اتنے روزے رکھے. اس روایت کا معنی یہ نہیں کہ بس یہ فضیلت ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم ہر روز روزہ رکھیں گے، بلکہ اگر ہم چند دن بھی رکھ لیں محرم کے مہینے میں، ہم زیادہ نہ رکھ پائے اپنی کمزوری کی وجہ سے، تب بھی ہمیں یہ فضیلت مل جائے گی. In the verse recited within the sermon, Allah subhanahu wa ta'ala makes mention that إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا. There are 12 months in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. After mentioning these, Allah ta'ala mentions مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. From amongst these 12 months, there are 4 months which are very sacred. Now a question can occur to an individual's mind that Allah ta'ala mentions that these 4 months are sacred from amongst the 10. Does this from amongst the 12? Does this mean that the remainder of the months are not sacred? The answer to this is that every one of the 12 months are sacred. Every one of the 12 months have a speciality. They have a lot of respect behind them. They are very honored. However, Allah Ta'ala specifies these 4 months because in comparison to the remainder, these 4 months are more sacred. Similarly, if we look back towards the time of ignorance, prior to the Prophet sallallahu alaihi wasallam announced his prophethood, then the people in the time of ignorance also used to hold these 4 months sacred. They used to try to abstain from everything which was morally incorrect within these 4 months. For example, they used to abstain from swearing and using abusive language. They used to stay away from quarreling, arguing, fighting and killing as well. In a similar manner, they used to abstain from every other thing which used to be looked down upon within society. Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam announced prophethood, and Allah Ta'ala sent revelation upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kept this sacredness with regards to the 4 months the people in the time of ignorance had within their minds and hearts within Islam as well.
For this reason Allah Ta'ala mentions, Minha arba'atun hurum, the 4 months which were deemed to be sacred prior to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam announcing prophethood, prior to revelation coming upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, these 4 months still remain sacred within the Sharia of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. What should a person then do? Allah Ta'ala gives the answer in the portion of the verse coming. However, I would like to make mention with regards to the virtue of the month of Muharram. We have already understood it in the light of the Quranul Kareem. Now we need to understand that these 4 months Allah Ta'ala mentions, which months are these? Why? Because it is not sufficient for an individual to name any 4 months and say that from amongst these 4 is Muharram, therefore Muharram is also a very sacred month as well, is a very holy month. For this, we will resort towards the first commentary of the Quranul Kareem, which is the blessed statements of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala never only took it upon himself to reveal the Quranul Kareem, Allah Ta'ala also took it as his own responsibility to elaborate upon the Quranul Kareem and to explain the Quranul Kareem. Indicating towards this, in Surah Al-Qiyamah we find the verse, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, then it is our responsibility to elaborate upon the Quranul Kareem. Through this verse we understand the elaboration of the Quranul Kareem is a responsibility of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and the elaboration of the Quranul Kareem is the elaboration of Allah Subhanahu wa Ta'ala. We then look towards another verse of the Quranul Kareem in which Allah Ta'ala mentions, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, that O Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala revealed the Quran to you so you can explain and clarify and expound upon and elaborate upon the contents of the Quranul Kareem. If we join the first verse and the second verse together, we understand that Allah Ta'ala took it upon himself to explain the Quranul Kareem. Therefore, the explanation of the Quranul Kareem will be the explanation of Allah Ta'ala. Through which means did Allah Ta'ala make his own explanation apparent, which he took the responsibility for? The answer is through the blessed statements of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The conclusion is that just as we say the Quran is a revelation of Allah Ta'ala, we will also say the blessed statements of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam are a form of the revelation of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Just as we say the Quran is a message of Allah Ta'ala, in a similar manner we will say that the blessed statements of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam are also a message of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So what does the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mention when he commentates upon this verse of the Quranul Kareem? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala records the statement of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam when explaining these 4 sacred months from amongst the 12. He Sallallahu Alaihi Wasallam mentions, ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ, 3 of these months are consecutive, and 1 is alone and individual. Which 3 are consecutive? The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentions Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah and Muharram, and the 1 individual which doesn't come after these 3 or doesn't come in between these 3 is the month of Rajab. Now through the commentary of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, which is also a form of the revelation of Allah Ta'ala, we've understood that the 4 sacred months Allah Ta'ala mentions in the Quranul Kareem are the months of Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram and Rajab. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, he mentions that because these 4 months in which Muharram is also present are very sacred, if a person engaged in the obedience of Allah Ta'ala during any of these 4 months, the reward he will receive is greater than his obedience in any other month. Similarly, if a person disobeys Allah Ta'ala within any of these 4 sacred months, the sin he will receive will be much greater in comparison to the sin he will receive in the remainder of the 12 months. Through this we understand that we need to abstain from the disobedience of Allah Ta'ala throughout our entire lives, regardless of what month it is. Why? Because it is a demand of Allah Ta'ala, which He mentions in various instances in the Quranul Kareem,
Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Fear the disobedience of Allah Ta'ala. Abstain from the disobedience of Allah Ta'ala. So we need to abstain from the disobedience of Allah Subhanahu wa Ta'ala all the time throughout the 12 months. However, we need to try even more once it comes to these 4 sacred months in which Muharram is also present. Why? Because if we disobey Allah Ta'ala during any of these 4 months, then the sin we will receive will be more in comparison to the remainder of the months. However, we need to try to obey Allah Ta'ala more and engage in the obedience of Allah Ta'ala more. Why? Because the reward we will receive due to the obedience of Allah Ta'ala in these 4 months will be greater than the reward we will receive upon the obedience of Allah Ta'ala in any of the remainder of the months. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala doesn't only make mention of Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma's statement, which I have just mentioned. He also mentions the statement of Imam Qatada rahimahullah ta'ala. Imam Qatada rahimahullah ta'ala mentions something similar to Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. However, he also makes mention that Allah subhanahu wa ta'ala chooses certain things and certain places. He then elaborates and explains, for example, from amongst the angels, Allah Ta'ala chooses certain messengers. Similarly, from amongst the messengers within the humankind, Allah Ta'ala chooses certain messengers. Allah Ta'ala prefers certain messengers. He then continues, from amongst all the days, Allah Ta'ala chooses and prefers the day of Jumu'ah. He mentions the nights. From amongst all the nights, Allah Ta'ala chooses and prefers the night of power, Laylatul Qadr. Similarly, he mentions, once it comes to months, then Allah Ta'ala prefers and chooses these 4 months, i.e. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram and Rajab over the remainder of the months. So just as we try to gain the virtue of the day of Jumu'ah, like we try to gain the virtue of the night of power, in a similar manner we should try our best to try to gain the virtue of these 4 months which Allah Ta'ala refers to as sacred months within the Quranul Kareem. The question now is that we've understood that the month of Muharram alongside 3 other months is very sacred. The month is approaching very soon. Is there any specific action we should try to increase in the month of Muharram? The Prophet ﷺ gives the answer. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala records a narration in his Sahih that the Prophet ﷺ mentioned, أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. The most virtuous of fasts after the month of Ramadan are the fasts of the month of Muharram. Through this we understand that the month of Muharram is such that the fasts of the month of Muharram are valued much more in the court of Allah Ta'ala in comparison to the fasts of any other month, excluding the fasts of the month of Ramadan. The month of Ramadan, the fasts are very great in virtue. We are all familiar with regards to this. I will mention one virtue. The Prophet ﷺ mentions that whoever misses one fast during the month of Ramadan, the virtue of the fast is such that if a person was to try to make up for this virtue and fast for the remainder of his life, then he wouldn't be able to gain that same virtue. So the virtue for the fasts of the month of Ramadan is unexplainable within our words. And even this the Prophet ﷺ mentions, وَإِن صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. Even if a person fasts for the remainder of his life, this is just to show that the virtue of the fasting of the month of Ramadan cannot be explained in words. However, outside the month of Ramadan, we look towards the remainder of the months, then the Prophet ﷺ mentions, the month in which fasting is the most virtuous is the month of Muharram. Now there's a question which can occur within our minds, that in this narration the Prophet ﷺ is mentioning that the fasts of the month of Muharram are most virtuous in comparison to the fasts of every other month excluding the month of Ramadan. However, once we look into the practical life of the Prophet ﷺ, the narrations make mention that the Prophet ﷺ fasted the most during the month of Sha'ban after the month of Ramadan. Whereas the Prophet ﷺ is our role model. And normally, if a role model
was to make mention that there is more virtue of one thing over another, then practically he will show that that thing holds a virtue over the next through his own actions. For example, if I was to say to one of my students that the masjid is the most virtuous place, now practically due to me being a role model for my students, I will spend most of my time in the masjid to show this virtue of the masjid practically. However, if I was to, after mentioning that the virtue of the masjid is greater than the virtue of any other place, spend my time in another location, the students would then become confused that he's our role model, he is saying one thing and his action shows something else. So in a similar manner here, the Prophet ﷺ makes mention that the most virtuous of fasts after the fasts of the month of Ramadan are the fasts of the month of Muharram. However, once we look towards the narrations, we find practically the Prophet ﷺ fasted the most in the month of Sha'ban after the month of Ramadan. It should have been the month of Muharram. The ulama give various answers. One answer is that the virtue of the fasts of Muharram was only mentioned to the Prophet ﷺ and was only revealed upon the Prophet ﷺ just a little before the Prophet ﷺ left this world. This is the reason for why practically we only see the Prophet ﷺ fasted the most in the month of Sha'ban after the month of Ramadan. But because the Prophet ﷺ never lived to practically show us that the fasts of Muharram are the most virtuous through his action, we have the mention within the statement of the Prophet ﷺ, أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. Therefore, no objection remains now. So we need to make it an objective that the month of Muharram is very soon approaching. We need to try fasting as much as we can in the month of Muharram. And now there is a discussion within itself with regards to the 10th of Muharram, the background regarding it, the fast of the 10th of Muharram. That will be coming very soon in the next episode. However, the objective of this episode is that we try increasing in our obedience in the month of Muharram. Similarly, we try abstaining more from the disobedience of Allah Ta'ala in the month of Muharram. And especially, once it comes to fasting, we try fasting as much as possible. Why? Because these fasts are very virtuous. We fast during the month of Muharram, then we will become virtuous in the court of Allah Ta'ala. The month of Muharram is very sacred in the court of Allah Ta'ala. We utilize this month, insha'Allah Ta'ala, we will also become sacred in the court of Allah Subhanahu wa Ta'ala. We will see the success of the hereafter as well. I pray to Allah Ta'ala, He grants us the ability to understand and realize the moments and the places Allah Ta'ala has blessed us with, through which we can gain the proximity of Allah Subhanahu wa Ta'ala more in comparison to other places and other moments. And Allah Ta'ala then grants us the ability to utilize these moments to gain His pleasure and gain His love. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.